میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے حکمران آئے، ساروں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود تعلیم فرمائے، اور جیسے جیسے وہ جاتے رہے ان کے آداب بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لوگ ان کے نام و نشان بھول گئے۔ لیکن ایک بادشاہ اللہ نے دنیا میں ایسا بھیجا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ اس بادشاہ کی بارگاہ کے آداب انہوں نے خود نہیں وضع کیے، اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی نہیں کرنی، آواز اونچی کرو گے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بتائیے اللہ نے اپنے رسول کا کتنا مقام رکھا ہے، کتنی تعظیم سے نوازا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ دیکھیے آواز اگر اونچی ہو جائے بات کرتے ہوئے قصدن نہ ہو تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی کیا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اونچا سننے کا عارضہ تھا، ثقل سماعت تھا، تو جو اونچا سنتے ہیں وہ بولنے میں اونچا بولتے ہیں، انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم اونچا بول رہے ہیں۔ تو یہ عارضہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے، اور وہ اونچا بول رہے ہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھنا ہے، ان صحابی کو جب بتایا گیا انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا اور گھر بیٹھے رہے۔ سرکار نے چند دن دیکھا کہ حضرت زید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ثابت بن شماس کا اس طرح سے نام ہے صحابی کا کہ وہ قیس بن شماس، تو وہ نظر نہیں آ رہے، تو پوچھا کہ صحابہ وہ کدھر ہیں؟ جب ان کا پتہ معلوم کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ سرکار کو آ کے بتایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا، انہوں نے فرمایا تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، حضور ان کا انجام بھی جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے، اور جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، اور یہ بشارت وہی دے سکتا ہے کہ خود مالک جنت ہو، ورنہ کون کہیں کا پاس بانٹ سکتا ہے کہ یہ پاس لے لو اور وہاں آ جانا، یا یہ تمہیں الاٹ کرتا ہوں اور تم لے لینا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنی کائنات کا مالک بنایا ہو، اپنی جو ہے ساری سلطنت کا جسے مالک بنایا ہو، یہ وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اونچی آواز کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ آواز سے سرکار سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سرکار دو تین دفعہ پوچھتے کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، اے صدیق کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ایک اور آیت نازل فرما دی کہ بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی تعریفیں کر رہا ہے، یہ اللہ آداب بتا رہا ہے۔ جس نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا اللہ کو گوارا نہیں ہے، اس نبی کے بارے میں آج میڈیا پر بیٹھ کر ان کو دجال کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کا جو ہے وہ منسوب جو ہے کسی اور مذہب کی طرف کیا جا رہا ہے، اور دل سے اپنا کوڑ نکال کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ شیطانی توحید ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ توحید بیان کریں تو نبیوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی توحید نہیں، یہ ابلیسی توحید ہے، شیطانی توحید ہے۔ کس نے یہ کہا ہے کہ توحید بیان ہو تو جناب انبیاء کی توہین تو ہوتی ہے؟ یہ توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ انبیاء تو اپنا یورین نہیں روک سکتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ قرآن سے تو ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ جو گستاخیاں کریں، توہینیں کریں، بے ادبیاں کریں، ان کے جواب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ کسی نے حضور کو مجنون کہہ دیا، ولید بن مغیرہ نے مجنون کہہ دیا، ایک لفظ بولا کہ یہ مجنون ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائیں، نون والقلم وما یسطرون، اے محبوب قلم کی قسم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ بالکل مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو تو اللہ نے بے پناہ اجر و ثواب عطا کیا ہے، آپ کو اللہ نے ایسا اجر عطا کیا ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو اللہ نے اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرے تو جواب میں اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرنی ہے، تعریفیں بیان کرنی ہے۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو ایک جملہ بولا
تو جواب میں بھی اللہ ایک جملہ بول دیتا، یا حضور خود اپنا جواب خود دے دیتے۔ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ بد مذہبوں منکروں کا عقیدہ ہے کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت چمار سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ تعظیم بیان کرنے، توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہو، کرنی ہو تو کہا جائے کہ سارے نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ چمار سے ذلیل تر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اور ان کی ویورشپ بڑھا کر اپنا ایمان کا کباڑا نکال رہے ہیں، جنازے نکال رہے ہیں اپنے ایمان کے۔ اللہ رب العالمین حضور کو فرما دیتا کہ آپ بھی ایک جملہ بول دیں، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جواب نہیں دینے دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس گستاخ ولید بن مغیرہ کے جواب میں اس کے 10 عیب خود گنوا دیے۔ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے، یہ طعنہ باز ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ مناع للخیر ہے، یہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے، یہ چغلیاں کھانے والا ہے، یہ بڑا ہی سخت دل کا مالک ہے، یہ بڑا پرلے درجے کا یہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور 10واں عیب کون سا گنوایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال کا نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب اس کی سور جیسی تھوتنی کے اوپر ہم داغ ڈال دیں گے۔ اللہ رب العالمین دیکھے کتنا جوش غضب جو ہے اللہ کا جو ہے آیا، اللہ کو غضب کا ایسا جوش آیا کہ اللہ رب العالمین نے غضب کا اظہار فرمایا کہ 10 عیب اس کے گنوائے، اور اس کو سور سے مثال دی کہ یہ خنزیر ہے، اس کی تھوتنی کے اوپر ہم بگاڑ ڈال دیں گے، یعنی کہ یہ گستاخ رسول اپنی شکل بگڑا ہوا کر کے مرے گا۔ اب وہ ولید بن مغیرہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ یہ جو عیب ہیں یہ تو میرے اندر ہیں ہی ہیں، یہ جو 10ویں بات کہی ہے کہ میں حلال کا نہیں ہوں، اس سے وہ تل ملا اٹھا اور فوراً بھاگا گیا اپنی ماں کے پاس اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو صادق اور امین ہیں، انہوں نے میرے یہ عیب بتائے ہیں، اور یہ سارے مجھے پتا ہے میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں نا جو بدبختی والی، یہ ساری میرے اندر ہیں، یہ رذیل جو اوصاف ہیں میرے اندر ہیں، لیکن یہ جو 10ویں بات انہوں نے کہی ہے کہ تو حلالی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بتا۔ ماں وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس کی ماں ڈر کے مارے وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں تیرا جو باپ، میرا جو شوہر ہے وہ نامرد تھا، وہ نامرد تھا، اور اس کی اتنی ساری دولت تھی، مجھے خوف ہوا کہ اگر کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو یہ دولت کوئی اور لے جائے گا، تو میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کروائی، اور جس کے نتیجے میں تو جو ہے وہ جنم لیا، تو پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے، اور اس کے 10 عیب گنوا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ نطفہ حرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ زنا کے نتیجے میں گستاخ رسول پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو حلال کا نہیں ہوتا، جس کے ڈی این اے میں پرابلم ہوتا ہے، جس کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ میں اپنے سے جو ہے جوش خطابت کے اندر عرض نہیں کر رہا، مفسرین نے یہی لکھا ہے، جو مرضی عربی تفسیر اٹھائیے اور دیکھ لیجئے کہ گستاخ رسول حلال کا جو ہوگا وہ گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ گستاخی کرنا آسان اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو حلال کا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ اپنے محبوب کا کیسے دفاع فرما رہا ہے۔ یہ جو علماء دفاع کرتے ہیں یہ ایویں نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ علماء جو جوش میں آتے ہیں یا جو اس طرح کی ان کی زد و کوب کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے جو ان کو زیر کرتے ہیں گستاخوں کو، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی شانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کہیں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور یہ آپ کی خاطر کیا ہے۔ مسلمان یہ جواب دے گا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی شانوں کو رب نے بلند فرمایا ہے۔ تو کسی کے گھٹانے سے حضور کا ذکر گھٹ سکتا ہے؟
کسی کے کم کرنے سے حضور کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ جتنا مرضی کوئی میلاد کو بدعت کہتا رہے، میلاد بند ہو رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ بولیے، پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔